تو یہ تو آدمی کو کم از کم دماغ کا استعمال کرنا چاہیے نہیں یہاں پر کہ جسے ہم بناتے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا وہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ زمین سے اللہ پودے اگاتا ہے دنیا کا کوئی مائی کا لال اگر اللہ نہ چاہے تو کیا زمین سے پودا اگا سکتا ہے؟ بارش نہ ہو تو ہے کوئی مائی کا لال جو بارش کروا سکے؟ حالانکہ جنے کیا کیا لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ گدھوں کی شادیاں کرواتے ہیں، کچھ لوگ بکروں کی شادیاں کرواتے ہیں، کچھ لوگ گدھے کی شادی لڑکی انسان کے بچی سے کرواتے ہیں۔ یہ اندھ وشواس ہمارے اس ملک میں ہے کہ ایسا کریں گے تو بارش ہو جائے گی۔ اللہ نہیں چاہے تو ایک بوند پانی کا نہیں مل سکتا ہے۔ دوسرے، سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے نا، ایک بیگ اتنا پانی زیادہ آ جائے گا کہ آبادیاں بہہ جاتی ہیں، اور پھر وہی پانی جو افان پہ آیا تھا پھر کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا ہے کسی پاس اس کا جواب؟ اسی دریا کے حجم میں، اسی سمندر کے حجم کے اندر سے پانی ابال کھایا، اٹھا، اور اتنا اٹھا کہ آبادی سیلاب زدہ ہو گئی۔ 10 فٹ پانی، 20 فٹ پانی دریا کا، سمندر کا موجیں مارتا ہوا اوپر آیا، اور پھر وہی پانی پھر کہاں سما جاتا ہے؟ یہ پرکریا کون کرتا ہے؟ ہاتھی گھوڑے، کتے بلی، چوہے اور کاکروچ؟ جی نہیں، وہ ایک ذات ہے جو رب کی ہے، وہی یہ کام کرتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تمام ممکنات پہ قادر ہے، وہ کریٹر ہے پوری کائنات کا، اس کے اشارے پہ دنیا چلتی، اشارے پہ۔ سورج نکلتا ہے، لوگ اس کو بھی پوچھتے ہیں، پھر کبھی سورج کو گرہن کیوں لگ جاتا ہے؟ یہ کمی ہے کہ نہیں سورج کے اندر؟ اگر یہ خدا ہے معاذ اللہ تو پھر اس کے اندر گرہن کیوں لگا؟ کبھی آدھا گل ہو جاتا ہے، کبھی پاؤ گل ہوتا ہے، کبھی پونا گل ہو جاتا ہے، اس کا وجود کہاں جاتا ہے؟ کچھ چاند کو خدا مانتے ہیں، پھر چاند کو گرہن لگتا ہے، چھوٹا بڑا دھندلا مدلا سب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے چاند نکلتا ہے بالکل باریک سا، بڑھتے بڑھتے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، پھر بڑھتے 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 15 دن تک تو بڑھتا ہے، پھر اس کو بدر کامل کہا جاتا ہے، مکمل چاند ہو جاتا ہے وہ۔ اور بدر کامل جب 15ویں رات آتی ہے نا تو اس شب کے بعد پھر چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ نکلتے وقت جو کنڈیشن اس کی ہوتی ہے، اخیر تاریخ میں اس کی کنڈیشن پھر وہی ہو جاتی ہے۔ یہ پرکریا کون کرتا ہے؟ اگر آدمی کے پاس عقل ہے تو اس کا احساس تو ہونا چاہیے نا یار۔ آدمی بڑا اندازہ لگاتا جی اتنے گھنٹے کے بعد موسمیات کے ذمہ داروں نے بتایا کہ بارش آئے گی، طوفان آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ ابھی جے پور میں آیا جب 4:00 پر، تو یہ بیٹے کہاں غائب؟ انہیں خبر کیوں نہیں ہوئی؟ جو اپنے دماغ کا استعمال کر کے بتاتے ہم بہت ہی جانی لوگ ہیں، کہاں مر گئے تھے؟ پچھلے ہفتہ جو جے پور میں زلزلہ آیا، پتہ یہ چلا کہ انسان بے وقوف ہے، جاہل ہے، گمار ہے، جلد باز ہے، اسے اپنی اوقات کا پتہ نہیں۔ عبادت کے لائق صرف رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، ہمیں اس رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرے، ایک قطرے ناپاک سے اللہ پیدا کرتا بندہ، ماں کے پیٹ میں مادہ جاتا ہے رحم میں، گوشت کا لوتھڑا، الکا، مدغہ اور کیا کیا بنتا رہتا، پوری تفصیل قرآن بیان فرمائی گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ زندہ رہنے والے انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی کہ نہیں پڑتی ہے؟ نہ ماں کو فکر ہے روح ڈالے جانے کے بعد سے لے کے پیدائش تک کہ بچہ میرا کیا کھا رہا ہے میرے پیٹ میں، نہ باپ کو فکر ہے، دونوں آزاد۔ اور اللہ کا نظام قدرت دیکھیں، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی آمد سے پہلے ہی ماں کے پستان میں رب دودھ کی نہریں پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں ایک بوند نہیں تھا دودھ کا قطرہ، رب نے پیدا کر دیا۔ تو یہ نظام جو رب نے بنا رکھا ہے دنیا کا، کائنات کا، اسی لیے فرمایا نا رب نے افلا تعقلون، عقل
عقل والو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ افلا تنظرون، او آنکھ والے دیکھ کر کے میری قدرت کا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا ہے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور فکر نہیں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ بار بار قدرت نے قرآن عظیم میں اس طرح سے بندوں کو مخاطب کیا ہے کہ عقل سے کام لو اور ہماری قدرت کا احساس کرو کہ ہم خدا ہیں۔ اور اگر احساس یوں نہیں ہوتا ہے تو رب فرماتا وفی انفسکم افلا تبصرون، میری قدرت کی، میری ذات کی نشانیاں تمہارے جسم میں موجود ہیں، اور 6 فٹ کے انسان، میری نشانیاں تیرے اندر موجود۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم کو دکھتا نہیں ہے؟ سر میں بال کون اگاتا ہے؟ چھوٹے سے بچے کو پروان کون چڑھاتا ہے؟ کل ملا کر کے اللہ کے حکم سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، مرضی الگ ہے، حکم الگ ہے۔ اسی لیے اس بیس پر کل حشر کے میدان میں آدمی کا حساب کتاب ہوگا۔ بندہ یہ نہ کہے کہ ہم تو اللہ کے حکم سے ہم نے ایسا کیا تھا، جی نہیں، آپ نے اپنی مرضی سے ایسا کیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ آگ میں کود کر مر کیوں نہیں گئے؟ یہ جانتے ہیں نا آگ میں کودیں گے تو مر جائیں گے، دریا میں کود جائیں گے ڈوب کے مر جائیں گے، ریل کی پٹری پہ جائیں گے وہاں مر۔ ابھی 2 عورتیں آج مری ہیں، سنا آج ہی صبح میں 2 عورتیں مر گئی ہیں، پٹری پار کر رہی تھی۔ عقل ہے نا کہ ادھر سے پار کریں گے، اچانک ٹرین آ گئی تو اس کے زد میں آ جائیں گے، پھر بھی بیوقوفی لوگ کر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ حکم خدا کے بغیر پتا نہیں ہلتا۔ ہاں، رب کی مرضی جو ہے وہ ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کام کرے جس سے رب راضی ہو، اور رب راضی ہو تو اللہ کی جنت کی ہم حقدار بن جائیں۔ تو مصیبتیں جو بھی ہمارے پاس آتی ہیں نا، اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تم فرما دو، اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے مصیبت تو آئے گی۔ ہاں، اس کو ٹالنے کے لیے کچھ تدابیر بتائی گئی ہیں، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، حسن سلوک کیجئے، قریبی رشتہ داروں کے کام آئیے، صلہ رحمی کیجئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے اللہ عمر میں برکت پیدا کرتا ہے۔